تو اب شیخ اٹھے اپنی جگہ سے اور اس کو اٹھایا، اس مرید کو اٹھا کر لے کر گئے اس کمرے میں جہاں پر وہ فضلہ، وہ دست جو ہے پڑے ہوئے تھے اس کے تسلے کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے کسی دور میں اپنے آپ کی اصلاح کے لیے ایک بزرگ کو منتخب کیا، اور اپنی اصلاح کے تعلق سے اس کو فکر ہوئی کہ میری اصلاح ہونی چاہیے، اور زندگی کا ایک اس کو اصول ضابطہ سمجھ میں آیا۔ اللہ کی قدرت کو اس نے پہچانا کہ جب تک انسان کی اصلاح نہیں ہوگی تو وہ زندگی سے اور اللہ کی تمام نعمتوں سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں اٹھا سکتا۔ تو وہ اپنی اصلاح کے لیے ایک بزرگ کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ حضرت میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں، میری اصلاح فرما دیجیے۔ تو اس دور میں بہت الگ ہی سسٹم ہوا کرتا تھا۔ ان بزرگ نے ان سے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اور آپ کے لیے فلاں کمرہ ہے، آپ اس کمرے میں رہیں گے، اور یہ ذکر وغیرہ جو بھی ان کے کام ذمہ لگانے تھے وہ لگا دیے، ان کی اصلاح کے تعلق سے جو بھی اس وقت میں بنتے تھے، تو جو خدمات تھی وہ لگائی۔ پھر اس کے بعد وہاں پر ایک مستورات کھانا بنایا کرتی تھی، اور وہ کھانا ہر کمرے میں، ہر اس جو چھوٹے چھوٹے ان کے حجرے بنے ہوئے تھے ان کے مریدین کے، جو مصلح لوگوں کے جو اپنی اصلاح کے لیے تشریف لائے تھے، ان کے کمروں میں وہ رکھا کرتی تھی کھانے، تینوں وقت میں، ناشتہ، کھانا، دوپہر کا اور شام کا کھانا۔ اسی طرح سے ان کے سامنے بھی وہ لڑکی، وہ عورت، وہ بچی جو بھی تھی کھانا لے کر حاضر ہوئی۔ تو شروعات میں انہوں نے جو چونکہ میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس کام کو، اللہ اکبر، اللہ میری حفاظت فرمائے، میں اس سے دور رہوں گا، اور میں یہاں پر اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ اس عورت کو انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھ لیا۔ جب اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس کی کشش اور اس کی جاذبیت ان کے دل میں آ گئی۔ اب وہ اگلے دن، یہ اگلے ٹائم پھر دوبارہ وہ کھانا دینے کے لیے آئی، تو انہوں نے کہا کہ کھانا تھوڑا سا اندر رکھ دیا کرو۔ اس طرح سے وقتاً فوقتاً ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو اس سے محبت ہو گئی۔ اب یہ بات پیر جو تھے ان کے شیخ ان تک پہنچی، تو ہوا یہ کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس کی محبت میں وہ شخص منہمک ہو گئے، دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ شیخ کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو بڑا افسوس ہوا، اور وہ اس کو جو ہے جب بھی وہ کھانا دینے کے لیے جاتی تو اس کو بڑے غور سے دیکھتے، محبت کی نگاہوں سے دیکھتے، پیار کرنے لگ گئے اس سے، یعنی عشق اور محبت میں اس کے لیے اپنے ذکر کو بھول گئے، اور ذکر کی حلاوت دل سے نکل گئی۔ بہت سارے ان کے مسائل پیش آئے۔ بہرحال ایک وقت پھر ایسا آیا کہ شیخ نے ان کی اصلاح کے لیے اب اس عورت سے کہا کہ اس کو جلاب یا جو بھی دست آور دوا تھی وہ دی، اور صبح سے لے کر وہ دوپہر تک یا شام تک جو ہے وہ دستوں کے اندر پڑی رہی، اور اس سے کہا کہ جب تمہیں دست آئے تو ان کو، اپنے اس فضلہ کو اپنے ایک تسلے کے اندر جمع کرنا ہے، اور پھر جو ہے ہمیں اطلاع کرنی ہے۔ تو حضرت نے جب یہ کہا تو اس نے ایسا ہی کیا، اور یہ ہونے کے بعد پھر کہا کہ اب جو ہے کھانا دینے کے لیے جاؤ۔ کھانا دینے کے لیے جب وہ پہنچی، اور جب انہوں نے اس کو اٹھا کر منہ دیکھا تو صبح کچھ تھی اور شام وہ دستوں کے اندر جو ہے کچھ اور ہو گئی، بالکل چڑ گئی۔ آم جو ہے چسا ہوا ہوتا ہے، ایک آم وہ ہوتا ہے جو بالکل نیا ہے، تازہ ہے، خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں، اور ایک آم جو چوس لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی کشش، اس کی جاذبیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اس کے ساتھ بھی ہوا۔ تو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہا کہ دفع ہو جا میرے سامنے سے، یعنی اب تو اس لائق نہیں رہی، تو کہ تو خوبصورت نہیں ہے، تو تی کیا دیکھوں میں، تیری خوبصورتی ختم ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے دست ہو گئے تھے، فلاں فلاں یہ وہ بات ہوئی، تو اس نے نفرت کی اس سے۔ تو اس نے آگے بتایا شیخ کو کہ حضرت یہ معاملہ انہوں نے اب میرے ساتھ کیا ہے۔ تو اب شیخ اٹھے اپنی جگہ سے اور اس کو اٹھایا، اس مرید کو اٹھا کر لے کر گئے اس کمرے میں جہاں پر وہ فضلہ، وہ دست جو ہیں پڑے ہوئے تھے اس کے تسلے کے اندر، اور لے جا کر کہا کہ یہ رہی وہ تمہاری محبت جس پر تمہیں اپنی، یعنی جس پر تمہیں جو محبت اور عشق ہو گیا تھا، اور جس میں تم اپنی اصلاح کا مقصد بھی بھول گئے، تم کس لیے آئے ہو، اور اپنے ذکر، تلاوت، حلاوت سب کچھ تم نے جو ہے تیاگ دی، یہ وہ چیز ہے، اب اس کو لو، کھاؤ، یا گھر لے کے جاؤ، یا چمٹو، یا محبت کرو، کچھ بھی کرو اس سے۔ تو عزیزو، اس شخص کے دماغ میں فوراً یہ بات آ گئی کہ ہاں حقیقت یہی ہے،
اصل جو میں محبت کر رہا تھا وہ اس دست آور سے محبت کر رہا تھا جو اس کے اندر مجھے کشش کے سامنے کشش کی طرح نظر آ رہی تھی. حرام چیز تھی، غلط تھا، ناجائز تعلقات کی وجہ سے محبت ہو رہی تھی، اور ذرا سی دیر میں اس کو جو ہے دست آور دوا دی گئی تو دستوں کے اندر وہ ساری بہہ گئی. اس سے پتہ چلا کہ ہم جب غیر محرم سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اس حرام فضلہ سے، اس حرام جو ہے چیز سے محبت کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے اندر اس نے خوبصورت بنایا ہوا ہے. وہ اگر نکل جائے تو ظاہر سی بات ہے انسان بدصورت بن جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو مردوں کے لیے بھی یہ بات ہے، عورتوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں حلال محبت کریں، حرام سے محبت نہ کریں. آج اگر ہم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر دیکھتے ہیں تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے معاملات میں سب سے زیادہ ہمارے سامنے یہی بات نکل کے آتی ہے کہ ہم لڑکی کے محبت میں جو ہے اپنے والدین کو لات مار رہے ہیں، اپنے بڑے بھائیوں سے جو ہے یعنی بدسلوکی کر رہے ہیں، بڑے یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی کر رہے ہیں، کسی کی ہم جو ہے سن نہیں رہے، کسی کی مان نہیں رہے، اور ایک نامحرم غیر محرم اور اس ناپاک گندے نالی کے کیڑے کے اندر جو ہے منہ دے رہے ہیں نالی کے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے جائز رشتوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، توڑ رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اس بھائی کی بچی کو ایک ماں نے پالا پوسا بڑا کیا، خوبصورتی کے ساتھ زندگی کو اس کو سانچے میں ڈھالا اور کھلایا پلایا، اپنا جسم بالکل کمزور کر دیا. اب وہ جب بڑی ہوتی ہے تو غیر محرم سے محبت کے عشق کے اندر وہ ایسی باولی اور دیوانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو لات مار دیتی ہے اس گند کی وجہ سے جو اس کو اپنے عاشق کے اندر، معشوق کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے. میرے عزیزو، اللہ کے واسطے سچی محبت کریں. محبت غلط نہیں ہے لیکن حلال محبت کریں، اپنی بیوی سے محبت کریں، حرام سے بچیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر یہ ہمیں برباد کر دینے والا ہے، اور یہ ہمیں اس جگہ لے کے جا رہا ہے جہاں پر گندے لوگ رہتے ہیں، گند رہتی ہے، اور وہ محبت ہماری کسی شخصی محبت نہیں ہے، وہ ہمارے اس گند سے محبت ہو رہی ہے جو اس تسلے کے اندر جمع ہے. کون چاہے گا اس سے محبت کرنا؟ کوئی عقل مند آدمی کی علامت نہیں ہے کہ وہ کسی پاخانے سے محبت کرے، پاخانے سے محبت کرے. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے، میری بہنوں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں. آپ پاک دامن رہیں گی، زندگی کے اندر آپ کو بھی انشاءاللہ پاک دامنی نصیب ہوگی. آپ کے شوہر یا آپ کی بیوی پاک دامن ملے گی آپ کو. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں. تو ہم اپنی زندگی کو پاک دامن رکھیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہماری ہونے والی بیوی، ہمارا ہونے والا شوہر بھی ہمیں پاک دامن ملے گا. یہ اللہ کی ذات سے امید ہے.